غوث اعظم واز کہا کرتے تھے. آپ نے نا گفتگو شروع فرمائی, تقریر شروع کی. پہلے چھوٹی مسجد میں تھے, رش زیادہ ہو گیا. میں نے شروع میں کہا ہے کہ میری طرح کے کئی لوگ دعوے کریں گے ہم نے بڑی محنت کی, کر جاتے ہیں لوگ دعویٰ, لیکن یہ محنت کا نا تھوڑا سا دخل ہوتا ہے, باقی فضل الہی ہوتا ہے سارا. اللہ ہی اسباب بناتا ہے, رب ہی طریقے عطا کرتا ہے, وہی قبول عام کسی کو دے دیتا ہے, اپنے ہی اس کے فیصلے. میں تو اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر, پھر لوگ آتے ہی گئے اور کارواں بنتا گیا. زیادہ تر اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کے کرم کا ہی دخل ہوتا ہے. چھوٹی مسجد سے بڑی مسجد میں گئے, پھر وہاں بھی رش ہو گیا تو پھر عیدگاہ میں چلے گئے, پھر وہاں سے بھی لوگ بڑھ گئے, تو پھر غوث اعظم نے باہر کھلے میدان میں ڈیرا لگایا. 70,000 لوگ ایک وقت میں خطاب سننے آتے تھے. اور خطاب وہ والا نہیں کہ جو بس خطاب ہے, جو بندہ کہے سویرے مجھے نہیں پتا کیا بیان ہوا تھا, وہ والا نہیں. اتنا علمی فکری اور اس قدر زیادہ تربیتی کہ 400 علماء کاغذ قلم لے کے بیٹھتے تھے جو حضور غوث اعظم کے ارشادات کو نقل کیا کرتے تھے. یہ جو گفتگو ہوتی ہے نا, حدیث بتاتی ہے اس میں جادو ہوتا ہے, یہ اپنا رنگ دکھا جاتی ہے, اس میں نہ کوئی کچھ اثر ہوتا ہے, یہ کر جاتی ہے اپنا کام. شیخ یحییٰ بن نجاح کہتے ہیں مجھے تھوڑا تھوڑا شکوہ ہوتا تھا, یہ بھی بڑے علماء کے استاد تھے, حضور غوث اعظم کے ہم اثر ہیں. کہتے ہیں میں نے اپنے شاگردوں سے کہا وہاں کیوں جاتے ہو دوڑ دوڑ کے؟ تو ایک دن ایک شاگرد کہنے لگا استاد جی چلیں آپ بھی ایک دن آ جائیں. تو مشکل ہوتا ہے نا تھوڑا سا, میری طرح کے آدمی جنہیں 2 4 5 بچے جاننے لگ جائیں چاہے دنیا دار ہی, تو وہ کسی اور کو مانیں, یہ بات ذرا مشکل ہو جاتی ہے. تو کہتے ہیں میں چہرے پہ کپڑا لے کے چلا گیا, چھپا کے اپنا آپ. لیکن جب شیخ نے گفتگو چھیڑی نا تو رب کریم کے بندوں کی باتوں میں بڑا اثر ہوتا ہے, اور اکثر وہ باتیں لچھے دار نہیں سادہ ہوتی, پر وہ کمال کر جاتی ہیں. کہتے میں تو چھپ کے بیٹھا تھا نا, پھر کپڑا کب سرکا پتہ نہیں چلا, پھر چہرہ کب کھلا پتہ نہیں چلا. فرماتے پھر آنسو کب آئے پتہ کوئی نہیں چلا, اور پھر دنیا ساری چلی گئی, جلسہ ختم ہو گیا. تو میں نے دائیں بائیں بیٹھنے والے شاگرد کہنے کہ استاد جی جانا نہیں. میں نے کہا جانا ضرور ہے, پر کل دوبارہ لازمی آنا. اگلے دن پھر فرماتے میں اگلے دن گیا. حضرت شیخ کی مجلس مبارکہ کا یہ طریقہ ہوتا تھا. میں نے آپ کو شروع میں کہا نا کہ یہ موبائل, یہ اب تو ہم نا, میں نے جمعے میں بھی دوستوں سے کہا تھا کہ شو پیس نہ بنائیں اپنے بزرگوں کو, یہ صرف فوٹو بازی میں نہ رکھیں چیزوں کو, یہ شو پیس نہ بنائیں. آپ چیزوں کو نا خوبصورت کریں. مطلب یہ کہ یہ محافل ہم جب منعقد کرتے تھے تو اس کے پیچھے ہمارے مقاصد روحانی ہوتے تھے. آمنے سامنے بیٹھیں گے, کوئی بات کریں گے. کئی دفعہ کوئی سنگ دل رو نہیں سکتا, پر کسی رونے والے کو دیکھتا ہے تو رو پڑتا ہے, اس کا لطف بڑھ جاتا ہے. یہ محافل کا یہ نفع ہوتا ہے. لیکن ہم نے اس کو بھی نا فوٹو بازی میں, کچھ لوگ پوری محفل میں بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ کوئی فوٹو 2 4 بنانے کا موقع نہیں ملے, بڑے پریشان, تکلف بڑھ جاتا ہے. اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ کام نہ زیادہ فوٹو سے. بڑے بڑے پروگرام, یہ تھوڑے دن پہلے مجھے یہ سرکاری کام چل رہا تھا نا شان مصطفیٰ کا, تو انتظامیہ کو مصیبت بنی ہوئی تھی کہ ہفتہ کیسے گزارنا, تو کبھی کسی کی منت کرتے ہیں کبھی کسی کی منت کرتے ہیں. تو مجھے بھی کہنے لگے کچھ لوگ کہ وہ منانا ہے تو کسی طریقے سے آپ بھی وقت دیں گے. تو میں نے کہا ایک شرط ہے کہ آپ فوٹو نہیں بنائیں گے, اس لیے کہ آپ کو حکم آیا تو آپ نے 4 تصویریں بنا کے ضرور بھیجنی ہے کہ لو جی ہم نے کر. یوں نہ کریں, آپ یقین کریں کہ سرور خراب ہو جاتا ہے. ایسے تو کہاں تھی فوٹو غوث پاک کے زمانے میں, کہاں تھا میڈیا, بات سینہ بسینہ تھی نا. کوئی درد تھا, ایک جاتا تھا تو وہ 15 کو لے کے ساتھ آتا تھا, وہ بات پھیل گئی. اور چونکہ خلوص تھا, نہ مرید بڑھانے کا شوق, نہ اپنی شہرت کا شوق. مجمع لگا ہے, غوث پاک گفتگو کر رہے ہیں, بارش آ گئی, لوگ ہلنے لگے. کبھی کبھی اندر کا درد زبان پہ آتا ہے. حضرت غوث اعظم نے 2 آنسو گرائے, عرض کی مالک تو دلوں کے حال جانتا ہے. اگر یہ لوگ میں نے اپنے لیے جمع کیے ہیں تو اللہ بھگا دے سارے, اور اگر تیرے لیے جمع کیے ہیں تو پھر بھی تیری مرضی ہے. لوگ کہتے ہیں سارے شہر میں بارش ہوتی تھی, پر جہاں غوث اعظم کی محفل ہوتی تھی وہاں نہیں ہوتی تھی, سارے شہر میں ہوتی تھی. جو خلوص پہ ملتا ہے, للہیت. ورنہ تو بندے کو یوں لگتا ہے میں اداکار ہوں, میں کہہ کچھ اور رہا ہوں, کر کچھ سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو کوئی شاید ملمہ سازی ہے, یہ تو شاید میں تو کتنا رٹ کے کچھ باتیں کرتا ہوں.
دوست شیخ یحییٰ کہتے ہیں کہ میں نا اگلے دن گیا تو محفل مبارکہ کا یہ طریقہ تھا کہ جب مجلس ختم ہوتی تھی نا تو 4 بندے اس کونے سے کھڑے ہوتے تھے، کہتے تھے حضور کبھی مسجد نہیں گئے تھے، آج کے بعد توبہ کر 5 پڑھے، 10 اس کونے سے کھڑے ہوتے، کہتے حضور بڑا لوٹا لوگوں کو، چوریاں کرتے تھے، ہم تو رش دیکھ کے آئے تھے کہ یہاں کیا ہے، پر آپ کی گفتگو نے سینے کے سارے میل چھڑا دیے، حضور آج ہی توبہ کرتے ہیں، لوگوں سے معافیاں بھی مانگیں گے، مال بھی واپس کریں گے۔ 15 اس کونے سے کھڑے ہوئے اور عرض کی حضور بڑا ستایا رشتہ داروں کو، بڑی دفعہ دل توڑا ماں باپ کا، لیکن آج لوٹ کے جائیں گے، اور جب تک ماں راضی نہیں ہوگی سوئیں گے نہیں۔ یہ توبہ کرنے والے اٹھتے، اپنی اپنی بات کرتے، کوئی روتا، کوئی بلکتا، کوئی سسکیاں لیتا، ایک رنگ ہوتا، ایک شوق ہوتا، لگتا کہ لوگ آئے ہیں کہیں تربیت لینے کے لیے۔ شیخ یحییٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک دھاگا لے گیا، آج میں نے گننا ہے کتنے لوگ توبہ کرتے ہیں۔ کیسے گنوں گا؟ کہتے ایک بندہ توبہ کرے گا تو ایک گرہ لگا لوں گا، پھر دوسرا توبہ کرے گا تو دوسری گرہیں لگاتا جاؤں گا، بعد میں گن لوں گا۔ کہتے میں لے گیا دھاگا، اور ایک بندہ اٹھا محفل کے بعد، یعنی وہاں یہ گنا جا رہا ہے توبہ کتنے کریں گے۔ ہماری محفلوں میں نوٹ گنے جاتے ہیں، دتیاں علیحدہ بلائی جائے جنہیں پان دینی ہے، یعنی انہیں 1000 لے کے 950 واپس کر دیں، اور یہاں ایسا تماشا عجیب و غریب، اور آپ یقین کریں کوفت ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ اس طرح بھی ہونا تھا، یہ بھی طریقہ تھا۔ اور کیسی سیانی قوم ہے، اپنے ہاتھوں سے پہلے بکھیرتی ہے پھر خود اکٹھے کرتی ہے نا جی، بچوں کا کھیل۔ آپ نے اکٹھے تو بعد میں کرنے تھے۔ چند دن پہلے میں ایک جگہ پہ تھا تو ایک صاحب کہنے لگے پیر صاحب ہر گل اپنی تکے نہ نہیں منائی دی، میرا بڑا دل ہے، میں خدمت کروں دیو سٹن دیو۔ میں کہ لیا پھر بیلیا 5-5 ہزار والے سٹ، تیرا پتہ لگے نا تیرا بڑا دل کرتا سٹنے پہ۔ کیا فلسفہ آپ نے، اس سے باہر آئے، یعنی یہ چیز تھوڑی سی نا اور طرف لوگوں کی رغبت دلاتی ہے۔ پھر نوٹوں والے قبضہ کر لیتے ہیں سٹیج پہ، پھر دتیوں والے فرنٹ سیٹوں پہ آ جاتے ہیں، غریب بیچارہ پیچھے مووی کے پیچھے چھپتا پھرتا ہے کہ نوٹ ہوتے تو میری بھی سیٹ آگے ہوتی۔ اب میلاد شریف میں بھی لوگوں کا یہ انداز کریں گے، 11ویں میں بھی لوگ یوں ترسیں گے کسی بزرگ کی زیارت کرنے کو، آگے بیٹھنے کو، دعا لینے کو۔ شیخ یحییٰ کہتے ہیں میں دھاگا لے گیا، ایک بندہ اٹھا توبہ کرنے کو تو میں نے ایک گرہ لگائی، دوسرا اٹھا تو دوسری لگائی، قریب ہی ممبر شریف کے بیٹھا تھا۔ پہلے تو 2-2 4-4 لوگ اٹھتے تھے تو گرہیں لگاتا گیا، پھر لوگ درجنوں کے حساب سے اٹھنے لگے۔ اب کیسے گرہیں لگاؤں؟ کبھی 20 اٹھ رہے ہیں، اس کے بعد ساتھ ہی 50 اٹھ رہے ہیں، 100 اٹھ رہے ہیں، کیسے گرہیں لگاؤں؟ کہتے کبھی میں لوگ دیکھتا، کبھی خطاب سنتا، کبھی دھاگے کو گرہ لگاتا۔ جب میں الجھ گیا نا اور میرے چہرے پہ پریشانی کے آثار آئے تو سرکار غوث اعظم نے نظر فرمائی، اور رب کریم کے بندے کی جو باتیں ہوتی ہیں بڑی نرالی ہوتی ہیں۔ حضور غوث اعظم مسکرا کے فرمانے لگے یحییٰ میں دلوں کی گرہیں کھولتا جاتا ہوں، تو لگاتا جاتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں تو گرہیں کھول رہا ہوں اور تو گرہیں لگا رہا ہے۔ اور پھر فرمانے لگے یہ میری وجہ سے توبہ نہیں کر رہے، یہ خدا کے فضل سے توبہ کر رہے ہیں، اور اللہ کا فضل گنا نہیں جا سکتا۔